معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ سلطنت عثمانیہ، سب ہیڈنگ مغربی یورپ کی سرد مہری۔ قسطنطین نے مغربی یورپ سے مدد کی جو درخواست کی تھی وہ بھی بہت ناکافی حد تک پوری ہوئی۔ پاپ میں آزمودہ کار سپاہیوں کی ایک تعداد اور کچھ مالی مددگار کارڈینل سٹیڈور کے ساتھ روانہ کی۔ اٹلی اور اسپین کے بعض شہروں نے جو قسطنطنیہ سے تجارتی کاروبار رکھتے تھے چند فوجی دستے بھیجے۔ وینس اور اسپین کے صوبہ کیٹالونیا اور اراگون نے کچھ مدد کی، لیکن ان سب سے زیادہ قیمتی مدد اہل جنیوا کی طرف سے آئی۔ مشہور جنوبی کمانڈر جان چسٹیانی نے 2 جنگی جہازوں اور 700 منتخب بہادروں کے ساتھ محاصرہ شروع ہونے سے تھوڑی ہی مدت آ پہنچا۔ یہ شخص اپنی شجاعت اور اعلیٰ فوجی قابلیت کے لحاظ سے تنہا ایک فوج کے برابر تھا۔ دوران محاصرہ میں اور خاص کر آخری حملے کے روز اس نے ایسی جانبازی کا ثبوت دیا کہ خود محمد ثانی کی زبان سے بے اختیار اس کی تحسین نکل گئی اور اس نے کہا، کاش یہ شخص میرے فوجی سرداروں میں ہوتا۔ بہرحال مغربی یورپ سے مختلف حکومتوں نے جو فوج بھیجی تھی اس کی مجموعی تعداد 3000 سے زیادہ نہ تھی، اور ان کو شامل کرنے کے بعد قسطنطین کی تمام فوج صرف 9000 تک پہنچی تھی۔ تعجب یہ ہے کہ قسطنطین کی درخواست کا کوئی اثر فرانس، جرمنی، ہنگری اور پولینڈ پر نہ ہوا، اور سلطنتیں جو بار بار ایک عظیم الشان مسیحی اتحاد قائم کر کے ترکوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھتی تھی، قسطنطنیہ کے اس آخری لمحہ حیات میں جبکہ انہی ترکوں کے ہاتھوں سلطنت بازنطینی کا خاتمہ ہو رہا تھا، کامل بے حسی اور بے پرواہی کے ساتھ اپنے اپنے مقام سے اس منظر کو دیکھتی رہیں۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ قسطنطین کے معاملے سے یورپ کو زیادہ دلچسپی نہ تھی، مگر ہمارے نزدیک عیسائی سلطنتوں کے اس طرز عمل کا باعث کچھ اور ہی تھا۔ گزشتہ 65 سال کے اندر ترکوں کو یورپ سے خارج کر دینے کی غرض سے انہوں نے 4 مرتبہ مذہبی اتحاد کے ذریعے اپنی تمام قوتوں کو یکجا کیا، لیکن ہر بار انہیں ہزیمت اٹھانی پڑی اور مسیحی اتحاد کا شیرازہ بن بن کر منتشر ہوتا گیا۔ کسووا 1379 عیسوی، نائکوپولس 1396 عیسوی، وارنا 1444 عیسوی اور کسووا 1448 عیسوی کی تباہ کن شکستیں اتنی تازہ تھیں کہ یورپ اس قسم کے کسی مزید تجربے کے لیے تیار نہ تھا، اور باوجود اس کے کہ قسطنطین نے اپنا اور اپنی سلطنت کا مذہب تبدیل کر کے کلیسائے روما کی اطاعت قبول کر لی تھی، اور وہ کر ڈالا جو صدیوں کی کوشش کے بعد بھی مغربی یورپ کی تمام قوتیں انجام نہ دے سکی تھیں۔ یورپ کے جمود میں کوئی محسوس حرکت پیدا نہ ہوئی، اور قسطنطنیہ کی دیواروں کو آخرکار محمد فاتح کے سامنے سرنگوں ہونا پڑا۔ سب ہیڈنگ محاصرہ۔ 26 ربیع الاول 857 ہجری بمطابق 6 اپریل 1453 عیسوی کو محاصرہ شروع ہوا۔ دوران محاصرہ میں یونانیوں نے غیر متوقع شجاعت اور استقلال کا ثبوت دیا۔ جسٹینائی کی فوجی مہارت خاص طور پر نمایاں تھی، اور وہ اپنی قابلیت کے جوہر دکھا کر بار بار سلطان سے خراج تحسین وصول کر رہا تھا۔ بری فوج کے حملے کا بھی کوئی معمولی اثر ظاہر نہ ہونے پایا تھا کہ وسط اپریل میں ایک مختصر سی بحری جنگ پیش آ گئی۔ ایک یونانی اور 4 جنیوی جہاز اہل قسطنطنیہ کے لیے سامان رسد لا رہے تھے۔ بحر معمورہ کو عبور کرنے کے بعد جب وہ آبنائے باسفورس میں بمشکل داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ 140 عثمانی کشتیاں ان کی راہ میں حائل ہیں۔ جس وقت یہ جہاز بندرگاہ کے قریب پہنچے، ترکی بیڑے نے حملہ کر دیا، لیکن جنیوی جہاز عثمانی کشتیوں کے مقابل میں بہت اونچے اور طاقتور تھے۔ انہوں نے عثمانی کشتیوں پر پتھر اور آگ برسانا شروع کر دیا، جس سے ان میں انتشار پیدا ہو گیا، اور یہ انتشار ان کی کثرت تعداد کی وجہ سے اور بھی بڑھ گیا۔ سلطان ساحل پر کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس سے ضبط نہ ہو سکا اور اس نے بے اختیار اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا، لیکن ترکی بیڑا اس وقت تک
اس قدر منتشر ہو چکا تھا کہ عیسائی جہازوں کو نکل جانے کا راستہ مل گیا اور وہ اہل قسطنطنیہ کے نعرہ ہائے مسرت کے ساتھ بحفاظت بندرگاہ میں پہنچ گئے۔ جنیوی جہازوں کی اس شاندار فتح کا اخلاقی اثر محصورین پر بہت اچھا پڑا۔ ان میں جرأت و استقلال کی ایک نئی روح پیدا ہو گئی، تاہم صرف اس روح کا پیدا ہو جانا ہی مدافعت کے لیے کافی نہ تھا۔ جنیوی رسد کے بعد پھر کوئی رسد انہیں باہر سے نہ مل سکی۔ دوسری طرف محمد نے بھی اپنی پہلی بحری شکست کے بعد محاصرے کی سختی کے لیے ایک زیادہ مؤثر تدبیر سوچی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ آبنائے باسفورس کے اس حصے میں جہاں پانی زیادہ گہرا تھا، ترکی بیڑا عیسائیوں کے طاقتور جہازوں کے مقابلے میں مشکل سے کامیاب ہو سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے اپنی کشتیوں کی ایک بڑی تعداد بندرگاہ کے بالائی حصے میں منتقل کر دینا چاہی، جہاں پانی تنگ اور چھچھلا تھا اور جس میں یونانی اور جنیوی جہاز اپنے قد و قامت کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ سمندر کے راستے سے بندرگاہ کے اس حصے تک پہنچنا ممکن نہ تھا، اس لیے محمد نے ایک ایسی صورت اختیار کی جو اس کی ذہانت اور آہنی عزم و استقلال کی ایک غیر فانی مثال ہے۔ باسفورس اور بندرگاہ قسطنطنیہ کے درمیان 5 میل کا فاصلہ ہے۔ اس نے اس درمیانی پہاڑی زمین پر لکڑی کے تختوں کی ایک سڑک بنوائی اور ان تختوں کو چربی سے خوب چکنا کروا دیا اور ایک رات کے اندر 80 کشتیاں بیلوں سے کھنچوا کر بندرگاہ کے اس حصے میں پہنچا دی۔ قسطنطنیہ کا یہ حصہ اب تک بالکل محفوظ تھا۔ ترکی کشتیوں کے پہنچ جانے سے اب یہ بھی حملے کی زد میں آ گیا اور قسطنطین کو مجبوراً سپاہیوں کا ایک دستہ شہر کے دوسرے حصے سے ہٹا کر اس حصے میں متعین کرنا پڑا۔ اس درمیان میں شہر کی دوسری سمتوں میں برابر حملے ہو رہے تھے، لیکن ان زبردست دیواروں پر جو 1000 سال سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہی تھیں، ہنوز ان حملوں کا کوئی اثر ظاہر نہ تھا۔ بالآخر 7 ہفتوں کی متواتر گولہ باری کے بعد دیواروں میں 3 مقامات پر شگاف نمودار ہوئے اور محمد کو آخری حملے کی کامیابی کا یقین ہو گیا۔ 15 جمادی الاول 857 ہجری بمطابق 24 مئی 1453 عیسوی کو اس نے قسطنطین کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر وہ شہر کو سپرد کر دے تو رعایا کی جان و مال سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا اور موریہ کی حکومت اسے دے دی جائے گی، لیکن قسطنطین نے اسے منظور نہ کیا۔ اس کے بعد محمد نے فوج میں اعلان کرا دیا کہ 10 جمادی الاول 29 مئی کو آخری حملہ ہوگا۔ سب ہیڈنگ: سقوط قسطنطنیہ۔ 20 جمادی الاول 857 ہجری بمطابق 29 مئی 1453 عیسوی کی رات ترکوں نے تسبیح و تہلیل میں گزاری اور فریضہ فجر ادا کرنے کے بعد حملہ شروع ہوا۔ حملہ مختلف سمتوں میں ہو رہا تھا، لیکن سب سے زیادہ زور اس حصے پر تھا جو دروازہ سینٹ رومانس کے قریب تھا۔ وہاں کی دیوار ترکی توپوں کی گولہ باری سے بہت کچھ مجروح ہو چکی تھی۔ عثمانی اور یونانی سپاہیوں کی تعداد میں کوئی مناسبت نہ تھی، لیکن دوپہر سے پہلے تک انتہائی کوشش اور فتح کی پوری امید کے باوجود عثمانی فوج کا ایک سپاہی بھی شہر میں داخل نہ ہو سکا۔ قسطنطین اور اس کے ساتھیوں نے اس روز حیرت انگیز شجاعت کا ثبوت دیا اور ترکوں کی باڑ کو بے حد پامردی سے روکتے رہے، لیکن محمد بھی عزم و استقلال کا مجسمہ تھا۔ وہ ابتدائی ناکامیوں سے متاثر نہ ہوا اور اب خود اپنے یہ نیچری دستوں کو لے کر آگے بڑھا۔ یونانی اس وقت تک بالکل خستہ ہو چکے تھے، ان میں اس تازہ حملے کی تاب نہ تھی۔ اسی درمیان میں جسٹینائی کو، جو گویا مدافعت کی روح تھا، ایک کاری زخم لگا جس سے وہ کچھ ایسا خائف ہوا کہ جنگ سے بالکل کنارہ کش ہو گیا۔ ایسے نازک وقت میں جب محمد اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ کر رہا تھا، جسٹینائی کا اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر چلے جانا گویا شہر کو دشمن کے سپرد کر دینا تھا۔ لیکن قسطنطین کے شدید اصرار کے باوجود وہ کچھ دیر بھی نہ ٹھہرا اور فوراً بندرگاہ میں چلا گیا۔ اس کے ہٹتے ہی عیسائیوں میں کمزوری کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ قسطنطین نے خود موقع پر پہنچ کر کمان اپنے ہاتھ میں لی، مگر یہ نیچری کا حملہ اتنا سخت تھا
کہ شہنشاہ اور اس کے بہادر سپاہیوں کی جاں بازی زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکی۔ ینیچری کا سردار آغا حسن اپنے 30 ہم راہیوں کے ساتھ دیوار پر چڑھ گیا، اور اگرچہ حسن اور اس کے 18 ساتھی فوراً مار کر گرا دیے گئے، تاہم باقی کامیاب رہے، اور اس کے بعد ہی ترکی دستے بھی یکے بعد دیگرے پہنچتے گئے۔ یونانیوں کے لیے اب کوئی امید باقی نہ رہی۔ قسطنطین نے اپنی سرخ عبا، جو کیسرا کی امتیازی پوشاک تھی، اتار کر پھینک دی، اور ترکی فوج کے بڑھتے ہوئے طوفان میں گھس کر ایک جاں باز اور سرفروش سپاہی کی طرح لڑتا ہوا مارا گیا۔ سب ہیڈنگ: فاتح کا داخلہ۔ چند لمحوں کے اندر قسطنطنیہ فاتحوں کے پے در پے دستوں سے بھر گیا۔ پہلے تو انہوں نے فتح کے ابتدائی جوش میں قتل عام شروع کر دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب یہ جوش کسی قدر ٹھنڈا ہوا، اور نیز یہ دیکھ کر کہ شہر والوں کی طرف سے مزاحمت نہیں ہوتی، انہوں نے اپنی تلواریں نیام میں کر لیں اور مال غنیمت کے حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ظہر کے قریب سلطان محمد فاتح اپنے وزراء اور امرائے سلطنت کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ سینٹ صوفیہ کے گرجے کے پاس پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترا اور اس عالی شان موبد میں داخل ہو کر، جس میں 1100 برس سے 3 خداؤں کی پرستش ہوتی آئی تھی، خدائے واحد کی تسبیح و تقدیس کے لیے سر بسجدہ ہوا اور مؤذن کو حکم دیا کہ اللہ کے بندوں کو اس کی عبادت کے لیے آواز دے۔ فتح کے دوسرے روز محمد نے شہر کا جائزہ لیا۔ جب کیسرا کے شاہی محل میں پہنچا اور اس کے ویران اور اجڑے ہوئے ایوانوں پر نظر پڑی تو بے اختیار اس کی زبان پر یہ شعر آ گیا: قسطنطنیہ میں داخل ہونے کے بعد ترکوں نے جو کچھ کیا وہ تاریخ کا کوئی غیر معمولی واقعہ نہ تھا۔ قرون وسطیٰ کے دستور جنگ میں مفتوحین کی جان و مال تمام تر فاتح کی ملک ہوتی تھی، جس پر اسے ہر طرح کا اختیار حاصل ہوتا تھا۔ یورپ کی سلطنتوں نے اس اختیار کے استعمال میں کبھی کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، اور ظلم و تعدی کی ایسی ہولناک مثالیں پیش کی جو تخیل میں بھی مشکل آ سکتی ہیں۔ جب کبھی انہوں نے مسلمانوں پر فتح پائی، وہ سب کچھ کر ڈالا جو تاریخ مظالم کے روشن ترین کارناموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ترکوں نے قسطنطنیہ میں داخل ہو کر جو کچھ کیا وہ حقیقتاً کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ بلا شبہ شروع میں جو بھی سامنے آیا اس کو قتل کر دیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور مدافعت کی قوت ان میں باقی نہیں رہی، تو فوراً ہی اپنی تلواریں نیام میں کر لی اور مال غنیمت کے جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ سلسلہ 3 روز تک جاری رہا۔ چوتھے روز سلطان نے امن عام کا اعلان کیا اور سپاہیوں کے ہاتھ تفتن رک گئے۔ اس موقع پر ایورسلے لکھتا ہے: اگرچہ سلطان اور اس کے سپاہیوں نے بہت سے مظالم کیے اور یونانیوں کی پوری جماعت پر نہایت سخت مصیبت ٹوٹ پڑی، تاہم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فتح قسطنطنیہ کے موقع پر ویسی نفرت انگیز بدمستیوں کا مظاہرہ ہوا جیسی 1204 میں دیکھی گئی تھی، جبکہ محاربین صلیبی نے اس پر قبضہ کیا تھا۔ داخلے کے ابتدائی چند گھنٹوں کے بعد اس موقع پر کوئی قتل عام نہیں ہوا، آتش زنی بھی زیادہ نہیں ہوئی۔ سلطان نے گرجاؤں اور دوسری عمارتوں کو محفوظ رکھنے میں پوری کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب رہا۔